الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج الحمدللہ چونکہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں مندرج عقائد کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، تو اس سے متعلق ایک بہت ہی اہم بحث انشاءاللہ آج اس پر کی جائے گی، جس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور وہ جو بحث ہے وہ یہ ہے الاعتدال فی تاویل الاقوال، یعنی جو بزرگوں کے اقوال ہیں، اگر ان میں کوئی ایسی بات ایسی سامنے آ جائے جو ہم مندرج عقائد سے ٹکراتی ہوئی نظر آ جائے، تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس میں تعویل کرنی پڑے گی، لیکن تعویل کے بھی کچھ حدود ہیں، تو ان حدود کے اندر اندر اس کی تعویل کرنی پڑے گی۔ تو وہ جو حدود کے اندر اندر والی بات ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وقال اللہ تعالی وانتم العلوم ان کنتم مؤمنین۔ اس عنوان میں 3 الفاظ ہیں: اعتدال، تعویل اور اقوال۔ اعتدال افراط و تفریط سے بچنے کا نام ہے۔ دین کی کسی بات میں بھی افراط و تفریط سے بچنا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اس لیے کہ اگر خوف غالب ہے تو نا امیدی کی طرف انسان جا سکتا ہے، جو کہ ممنوع ہے، جو صحت اور ایمان دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور امید اگر زیادہ ہو تو بے خوفی اور جرت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور وہ بھی ممنوع ہے کیونکہ اس سے گستاخی اور گناہ کی جرت ہو سکتی ہے۔ تعویل کے جو معنی لغوی الازہری نے تہذیب اللغات میں درج کیے ہیں، اس کے مطابق جمع یعنی جمع کرنا، الرد یعنی واپس کرنا، الطلب والتحری یعنی تلاش، التدبر یعنی سوچ و فکر، یہ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کی جو اصطلاحی معنی بیان کیا گیا، التاویل و توجیہ اللفظ متوجہ الی معانی مختلفہ الی واحد منها بما ظہر من الادلہ، مختلف معنی رکھنے والا لفظ ان میں سے ایک معنی کی طرف متوجہ کرنا دلائل کے ظہور کی وجہ سے، یعنی دلائل کی موجودگی میں اس معنی کی طرف لفظ کو پھیرنا۔ اور التاویل ہوا صرف آیا الی معنی موافق لما قبلها وما بعدها، تحتمل آیا غیر مخالف لکتاب و سنت بطریق الاستنباط، یعنی تعویل آیت کے پھرنے کو کہتے ہیں ایسے معنی کی طرف جو ما قبل و ما بعد سیاق و سباق کے موافق ہو اور قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو، استنباط کے طریقہ پر۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لے کہ اگر کوئی ایسی بات قرآن اور سنت کے ساتھ ٹکرا رہی ہو کسی کا قول، تو اس کو اس طرح پھیرنا کہ اس کے وہ معنی لیے جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور قرآن سنت کے جو معنی ہے اس کو ہم خارج از بحث قرار دیں گے، مطلب یہاں پر یہ بات نہیں ہوئی۔ اور اقوال سے مراد بزرگوں کے اقوال ہیں۔ عام انسانوں سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے، جیسے کہ جیسے فرماتے ظن المؤمنین خیرا، اچھی جائے کہ بزرگوں کے ساتھ۔ اس لیے بزرگوں کی بات میں اگر کوئی ایسی بات ظاہراً محسوس ہو کہ اس کے معنی ظاہر شریعت کے مطابق نہ ہو، تو اس کلام کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کے معنی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں، کیونکہ دین کی جو بات قرآن و سنت کے مخالف ہے وہ رد ہے۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مخالفت سے بچائے،
اس میں ایک طرف اپنے ایمان کو بچانا ہے، دوسری طرف بزرگوں کی بے ادبی سے بچنا ہے۔ اب کسی پر کون سی چیز غالب ہوتی ہے، کسی پر کون سی چیز غالب ہوتی ہے، تو درمیان میں اعتدال والی بات تو ہوئی، اس لیے تو میں نے کی کہ اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنے آپ کو بے ادبی سے بھی بچانا ہے۔ یہ مسئلہ بعض دفعہ کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہدایت رجال اللہ اور کتاب اللہ کے ساتھ بیک وقت تمسک کا نام ہے۔ اس میں کسی ایک طرف سے غفلت انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن جلد اول صفحہ نمبر 92 پر سورہ فاتحہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعہ سے ملتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے، اور پوری تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل۔ لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل مزید 2 آیتوں میں ایجابی اور سلفی پہلو سے صراط مستقیم کو اس طرح متعین فرمایا کہ سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو، ان کے طریق کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ انہیں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا رسول و نبی بھی نہیں، اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ایک زبردست علمی بحث ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام کن پر ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے جو انبیاء ہے، جو صدیقین اور جو شہداء صالحین، ان پر اللہ پاک کا انعام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان چاروں کا جو مشترکہ طریقہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس میں رجال اللہ کو گویا کہ صراط مستقیم کے ظہور کا راستہ بتایا گیا، اس کے ذریعے سے گویا کہ ہم اگر کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کیسے ہے، تو کسی کو دیکھیں کہ ایسے ہے پریکٹیکلی۔ تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ رجال اللہ کی اہمیت بیان بتائی گئی، رجال اللہ کی، اور پھر رجال اللہ کی اہمیت اتنی بتائی گئی کہ اگر ایسا نہیں ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ ان سے نفی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت کی بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام زمین نے دریافت کیا کون سی جماعت ہے؟ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس میں بھی کچھ رجال اللہ کا پتہ بتایا گیا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہو جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ اس میں اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہ انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ اندر حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب معلم اور مربی نہیں ہو سکتا۔ بقول اکبر مرحوم، آدمی بناتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں۔ اور یہ کیسی حقیقت ہے کہ جو دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئرنگ کی کتابوں کے مطالعے سے کوئی انجینئر بن سکتا ہے۔ اس طرح قرآن اور حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہیں کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔
اور یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کی بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کتابوں کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا، اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کا احکام موجود ہوں، دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے، کیونکہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس میں اللہ پاک نے کتاب اللہ کا تعارف فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو گویا اہدنا الصراط المستقیم کا جواب سورہ بقرہ کی پہلے رکوع ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں صراط مستقیم مل سکتا ہے، لیکن کیسے ملے گا؟ رجال اللہ سے سیکھ کر، یہی کتاب کو رجال اللہ سے سیکھ کر عملی طور پر پھر آپ کو ملے گا۔ تو سورہ فاتحہ میں رجال اللہ کی بات ہو گئی، سورہ بقرہ میں کتاب اللہ کی بات ہو گئی، تو ان دونوں کا مجموعہ جو ہے کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ اچھا، یعنی اللہ والے ان سے استفادے کی صورت یہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو پرکھا جائے، جو اس معیار پر نہ اترے وہ ان کو رجال اللہ نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ صحیح معنوں میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ فرقہ وارانہ اختلافات کا بڑا سبب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، جیسے خوارج، اور رجال اللہ سے قطع نظر کر لی، ان کی تفسیر و تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں دی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو ماہر حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے انکھ بند کر لی، اور دونوں طریقہ کا نتیجہ گمراہی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے صفحہ نمبر 104 پر سورہ بقرہ کے احکام مسائل میں بیان فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین تین ہیں: اول اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پروردگار عالم ہونے کا بیان، دوسرے اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا، تیسرے طلب ہدایت۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اس کے جواب میں ہے۔ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہو قرآن ہی میں ملے گا۔ یہاں پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری ہو جاتی۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھے حضرات کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے، الحمدللہ، جن کا نہ صرف عقیدہ درست ہے بلکہ وہ فنا اور بقا کے اعلیٰ مقامات کو طے کر کے نہ صرف یہ کہ خود حق کی بات کرتے تھے بلکہ دوسروں کی حق بات کو پسند فرماتے تھے اور روایتی رسم و آداب سے دور تھے، جیسے کہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو کتاب کو اس وقت تک چاپتے نہیں تھے جب تک اس میں موجود غلطیوں کو اچھی طرح نشاندہی نہیں کرواتے۔ انہیں ایام میں غلطی بتانے پر 1 روپیہ انعام دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف ہمارے دشمن ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، اس لیے وہ ہمارے اندر اختلاف ڈالنے کے لیے کوششیں ضرور کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اکابر کتابوں میں تحریفات کی کوششوں سے بھی باز نہیں آتے۔ چونکہ ان اکابر کی کتابیں پڑھنا ضروری بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو دشمن کے چالوں سے بچانا بھی ہے، اس لیے کوئی ایسا طریقہ ضروری ہے جن سے ان اکابر کی تعلیمات سے ہم بہرور بھی ہو سکیں، اور ان تحریرات میں اگر کوئی تحریف کی کوشش کی گئی ہو تو ان سے بچ بھی سکیں، کیونکہ جیسے کہ بزرگوں کے ساتھ حسن ظن اور ان سے استفادہ مفید ہے، اس طرح شریعت کی ہر بات کی حفاظت بھی لازم ہے۔ یہ تو واضح بات ہے کہ جس کتاب کی مکمل حفاظت کا وعدہ ہے وہ صرف قرآن ہے۔ جن سے پہلے جو گزشتہ کتابیں گزری ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے تھیں، انجیل، تورات اور زبور اور جو صحیفے تھے، لیکن ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا، لہٰذا ان میں تعریفیں ہو گئی۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ ہے، لہٰذا قرآن میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ احادیث شریف کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم الرجال جیسے زبردست علم سے نوازا ہے۔
جس کی بدولت آج بھی کسی بھی حدیث شریف کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی سند کتنی مضبوط یا کمزور ہے۔ اس کے بعد فقہ کا علم ہے جس میں اجتہادی اختلاف اگرچہ ممکن ہے لیکن اس کے اصول ایسے طے ہو چکے ہیں جس کے ذریعے حق تک پہنچنا مشکل نہیں رہتا۔ ان تین چیزوں کے ذریعے ہمیں شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے جس پر عمل کرنے کا ہر مسلمان مکلف ہے۔ اس کے بعد عمل میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے مشائخ سے اپنی تربیت کروانی ہوتی ہے، جس میں جذب و سلوک کے ذریعے فنا اور بقا کے منازل اپنے شیخ کی نگرانی میں طے کی جاتی ہیں۔ تربیت میں تو شیخ کی بات میں چوچرا کا امکان نہیں، البتہ جہاں تک گزشتہ بزرگوں کی کتابوں کا تعلق ہے اس سے شیخ کی نگرانی میں ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے جو ظاہر شریعت کے ساتھ ٹکراتی نظر آئے تو اس میں بزرگوں پر اعتراض کیے بغیر ظاہر شریعت کے ساتھ رہنے میں ہی عافیت اور بچت ہے۔ اس کلام کے اصل معنی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے، اگر اس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو تو اس کو حضرت کی کتاب میں تعریف پر محمول کرے۔ یہ ہمارے پاس بزرگوں نے ہمیں اصول دیا۔ اب تعویل کی ضرورت اور حد یہ دونوں ضروری ہیں، ضرورت بھی ہے لیکن اس کی حدود بھی ہے۔ جہاں تک تعویل کی بات ہے تو اس کو تب کیا جا سکتا ہے جب اس کی شرعاً اجازت یقینی طور پر ممکن ہو، ورنہ مندر جبال مشورے پر عمل کافی ہے، اور ظاہر شریعت جو یقینی ہے اس کے ساتھ رہ کر اس بات سے صرف نظر کیا جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہوگا۔ پہلی بات، اگر وہ کوئی باریک بات ہے تو اس کے محل کو دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں ہوئی ہے۔ مثلا کسی کو لکھے ہوئے کہ مکتوب میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے حال کے مطابق ہوگی، اور دوسروں کے لیے ضروری نہیں کہ اس میں اپنا ذہن لڑائے۔ اس کے جاننے کے لیے اچھی خاصی ذہن سازی اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اگر اس کے ساتھ کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو تو خاموشی بہتر ہے، کیونکہ مکتوبات اور مواعظ میں یہی بنیادی فرق ہے کہ واعظ ایک مجمع کے لیے ہوتا ہے جس میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں، اس لیے واعظ سب کی رعایت کر کے بات کرتا ہے، جیسے کہ حضرت تھانوی صاحب کے مواعظ ہیں جو سب کے لیے مفید ہیں، اور مکتوبات شریفہ میں ہر مکتوب کی گہرائی کا معیار مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف خواص ہی کے لیے مفید ہوتے ہیں، یا پھر اگر عوام ہو تو ان کے لیول پر لانا اس کو ضروری ہوگا۔ اس کے بعد کتاب کی بات ہے۔ اس میں تو اور بھی احتیاط کی جاتی ہے کیونکہ کتاب صرف سامنے کے مجمع کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کے مقارن کے لیے بھی ہوتی ہے، اس لیے اس میں باریک باتوں سے حد الوسع اجتناب کیا جاتا ہے جس سے ہمارے کابر آگاہ تھے۔ اس لیے اگر کتاب میں کوئی ایسی باریک بات ہے جو ظاہر شریعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہو تو اس وقت ہی خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے کہ کہیں اس میں تعریف تو نہیں کی گئی۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اپنی کتابوں کے بارے میں بھی اس قسم کے خطرات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا میری کتابوں میں تعریف ہوئی ہے، اپنی کتاب میں فرمایا۔ ہاں جی، اب اگر کوئی باریک بات آ ہی گئی ہے جو شریعت کے مظاہر کے مطابق نہیں تو کیا اس کی تعویل کی جائے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ تعویل کی ضرورت اس وقت پڑتی جب وہ ایک ضروری امر کے حصول کے لیے ہو جو کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہو، ورنہ بلا غبار کسی اور طریقے سے مقصد حاصل کیا جائے اور خطرے والے راستے سے کوئی اختیار نہ کیا جائے۔ اس قسم کا ایک سوال حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے انوارات، جن کے انوارات سے گروپ منور ہونا چاہتا ہے، سے بھی کیا گیا تھا، تو اس کا جو جواب ہے اس مسئلے کے حل کے لیے کافی ہے۔ حضرت کے مکتوب کا وہ حصہ مین عن دیا جاتا ہے، ترجمہ سے زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ مکتوب نمبر 100، یہ مکتوب ملا حسن کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا تھا ایک سوال کے جواب میں جو انہوں نے اس بارے میں کیا تھا کہ شیخ عبدالکبیر یمنی نے کہا ہے کہ حق سبحانہ وتعالی عالم غیب نہیں ہے۔ عقیدہ کے خلاف ہے نا؟ اب حضرت کا جواب سنیں۔ آپ کا نوازش نامہ گرامی موصول ہوا، جو کچھ عذر و کرم لکھا تھا تو واضح ہوا۔ آپ نے تعریف فرمایا کہ شیخ عبدالکبیر یمنی نے کہا ہے کہ حق سبحانہ وتعالی عالم غیب نہیں ہے۔ میرے مخدوم فقیر کو اس قسم کی باتیں سننے کی طاقت ہرگز نہیں ہے۔ میرے رگ فاروق ایسی باتوں سے بے اختیار جوش میں آ جاتی ہے اور اسے کلام کی تعویل و توجیہ کی فرصت نہیں دیتی۔ ان باتوں کے کہنے والا خواہ شیخ کبیر یمنی ہو یا شیخ اکبر شامی ہو، ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی حدیث درکار ہے، نہ کہ محی الدین ابن عربی، صدر الدین کونوی اور عبدالرزاق کاشی کا کلام۔ ہم کو نص سے کام ہے نہ کہ فص سے مراد فصول الحکم
سے اچھا نہ کہ فس سے، فتوحات مدینہ نے ہمیں فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا ہے حدیث شریفہ نے۔ حق تعالیٰ اپنے کلام مجید میں علم غیب کے ساتھ اپنی تعریف فرماتا ہے اور اپنا آپ کا علم غیب فرمایا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ سے علم غیب کی نفی کرنا نہایت ہی قبیح اور برا ہے، اور فی الحقیقت ہے سبحانہ تعالیٰ کی ایک گناہ تکذیب ہے۔ غیب کے کچھ اور معنی بیان کرنے سے برائی دور نہیں ہوتی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سخت بات ہے جو ان لوگوں کے منہ سے نکلتی، افسوس ان کو اس قسم کی صریح خلاف شدید کلمات کہنے پر کس چیز نے آمادہ کیا۔ منصور اگر ان الحق اور بستامی سبحانی کہتے ہیں تو معذور ہیں اور غلب احوال میں مغلوب ہیں، لیکن اس قسم کے احوال کلام احوال میں سے نہیں بلکہ علم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ علمی بات کا جواب علمی ہوگا، علمی بات کا جواب علمی ہوگا، اس میں پھر حال والی بات نہیں چلے گی، کیونکہ علم حال سے حاصل نہیں ہوتا، علم قال سے حاصل ہوتا ہے۔ علم قال سے حاصل ہوتا ہے، علم کے لیے قال کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے اور سمجھ کی ضرورت ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں چلتی، اور تعویل کا محتاج ہے۔ لیکن یہ بات عذر کے لائق نہیں، اور اس مقام کی کوئی تعویل مقبول نہیں، کیونکہ شکر والوں کی کلام کی تعویل کی جاتی ہے اور ظاہر کی طرف سے پہرا جاتا ہے، نہ کہ کسی اور کا کلام۔ اور اگر اس کلام کے کہنے والے کا مقصود اس طرح کے کلام کے اظہار کرنے سے مقصود مخلوق کی طرف سے ملامت و نفرت ہو تو یہ بہت بری اور مکروہ بات ہے۔ مخلوق کی ملامت حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے طریقے ایسی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے جو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دے۔ اور چونکہ آپ نے اس کلام کی تعویل میں گفتگو کی اور استفسار کیا ہے تو اس حکم کے مطابق سوال کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ ناچار اس بارے میں کچھ بیان کیا جاتا ہے، وَعِلْمُ الْغَيْبِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور غیب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مکتوب کا حصہ ختم ہوا۔ اب مذکورہ اصول پر عمل کی چند مثالیں، آج کل کے دور کے لحاظ سے چند مثالیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ اصول تو ہمیں معلوم ہو گیا نا، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اصول معلوم ہو گیا، اب اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، ہمیں جو چیزیں پیش آ رہی ہیں اس میں ہم یہ استعمال کریں گے۔ اب زیر نظر قول حضرت شیخ امام احمد زروق رحمۃ اللہ علیہ 899 ہجری کا قول اسی اصول پر پرکھا جائے گا۔ کسی گروپ میں یہ پوسٹ کیا گیا تھا کہ حق اور باطل کے جھگڑے میں فرمایا کہ یہ لکھا تھا کہ شیخ احمد زروق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حق اور باطل کے جھگڑے میں باطل نے حق کو قتل کر دیا۔ اب اسے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں حق کی لاش اس کا بانڈا نہ پھوڑ دے، چنانچہ اس نے حق کی لاش کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اب حق کے وارثین حق کے جستجو میں نکلے تو انہیں صرف راکھ ملی، حق تو جل چکا تھا، اور وارثین حق نے اس راکھ سے روشنائی بنائی، پھر اس روشنائی سے کتابیں لکھی۔ اب جسے حق کی تلاش ہو وہ کتابوں میں تلاش کرے۔ یہ مطلب جو ہے نا وہ ان کا کلام صاف معلوم ہوتا ہے کہ صاحب سکر کا کلام نہیں ہے، اسی اصول کی بنیاد پر یہ صاحب سکر کا کلام نہیں بلکہ ایک علمی بات ہے، کیونکہ صاحب سکر کتاب سکر کی حالت میں نہیں لکھ سکتا۔ ہاں جی، کتاب جو صاحب سکر جو ہوتا ہے کتاب کو نہیں لکھتا سکر میں، البتہ کوئی اور اس کے قول کو بطور نقل کر لکھ سکتا ہے، جیسے کہ سبحانی مادم شانی ہے۔ پس اوپر کے مکتوب سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے اقوال جو صریح نص کے کسی بات کے خلاف ہو اس کی تعویل کی ضرورت ہی نہیں، اور وہ بات یہ کہ نص سے ثابت ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ قیامت تک جاری رہے گا، نہ حق قتل ہوگا نہ باطل، کیونکہ باطل کا سرغنہ شیطان کو قیامت تک مہلت مل چکی ہے، اور ہر شخص نفس امارہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے اس نفس امارہ کے ساتھ پیدا ہوں گے، اور شیطان بھی موجود رہے گا، تو بتاؤ باطل کیسے ختم ہوگا؟ باطل موجود رہے گا۔ اچھا، دوسری طرف قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، جب تک یہ اور سنت موجود ہے حق کا راستہ ہدایت کا سامان موجود رہے گا۔ اب جو بات حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اقوال کے بارے میں کر سکتے تھے ہم تو وہ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ہم تو بہت کم زور لوگ ہیں، ہم وہ نہیں کر، ہمارے لیے صرف یہی رستہ کھولا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ کی کتاب میں اس کو تحریف سمجھا جائے، اور اہل اللہ کی کتابوں میں ایسی باتوں کے لیے العلم کا اصول ہے،
اور یہ بات جیسے پہلے کی کہ کوئی مخفی امر نہیں، بلکہ روافظ اور باطنیہ کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اہل حق کی کتابوں میں تحریفات کر کے ان سے پھر اپنی باتیں ثابت کرتے ہیں۔ بادی النظر میں کسی شیعہ اور باطنی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ صحابہ زمین کا ارتداد ثابت کرنے کے لیے اور امام غائب کا تاثر دینے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، دوسری ایک موضوع جس کی مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے ایک مخلص ساتھی ہے، ان کا ایک قول پر اصرار تھا کہ اس کی تعویل کی جائے، لیکن تعویل کیا کرنا چاہیے اس پر بات صاف نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس ساتھی کا یہ فرمانا تھا کہ عبداللہ کوہاٹی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری آنکھوں سے دیدار الہی کے قائل تھے اور اس پر مناظرے بھی کرتے تھے۔ میں نے اس کے فوراً بعد یہ پوسٹ کیا، چونکہ یہ بات مجلد ثانی مصحف کے دفتر دوم کے مکتوب نمبر 17 کے تحریر فرمودہ عقیدہ نمبر 5 سے براہ راست ٹکرا رہی ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ ظاہری آنکھ سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ صاف صاف فرمایا، لکھا ہوا ہے، ابھی اس پر بات ہوئی بڑی تفصیل سے۔ تو اس لیے اس پر اس ساتھی سے عاجزانہ درخواست کی کہ اس طرح کے نازک موضوعات پر بات کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے، خصوصاً سوشل میڈیا پر، کیونکہ اس عقیدے کی اس طرح مخالفت ظاہری آنکھ کی رویت کا دعوت و الحاد ہے، کیونکہ یہ نص قرآن لن ترانی کے خلاف ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان ظاہر نص کے خلاف استعمال ہو۔ اگر اس مسئلے میں بھی اس پر عمل نہ ہو تو پھر مشائخ نے جو فرمایا کہ کشف عرفان یا خواب کی باتوں کو قرآن و سنت پر پہلے پیش کیا کریں گے، اگر اس کے مطابق ہے تو فبہا، ورنہ رد ہے۔ اس کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ اس پر وہی سمجھے کہ میں اپنے علم اور محاکمہ کی بنیاد پر گویا حضرت رحمۃ اللہ کو ملحد کہہ رہا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس کے تمام قضیے کے دو حصے ہیں، جیسے کہ اس کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ یعنی ظاہری آنکھ کی رویت کا دعویٰ و الحاد ہے، کیونکہ نص قرآنی لن ترانی کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ کو گویا ملحد مان لیا۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ پہلے میرا دعویٰ ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، ہاں میں نے کہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کہے گا ہوش و حواس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا رویت ظاہری آنکھ سے ہو سکتا ہے تو وہ ملحد ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو دھوکہ ہوا ہے اور اس کو مطلب سمجھانے والے وہ سمجھا دے تو پھر ٹھیک ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ دوسرے کہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ کو اچھا جہاں تک پہلی بات ہے، دوسرا کول نہیں، وہ میرا کول نہیں بلکہ عقیدہ ہے، جس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ دفتر سوم کے مکتوب نمبر 17 میں عقیدہ نمبر 5 میں بیان کیا ہے۔ اس لیے اس کا تو میں ناقل ہوں اور قائل بھی ہوں۔ ناقل ہوں اس لیے کہ میں نے تو نہیں لکھا، حضرت نے لکھا ہے، اور قائل میں ہوں کہ میں مانتا ہوں اس عقیدے کو، تبھی تو میں ماشاءاللہ مسلمان ہوں کہ میں نے عقائد کو مانتا ہوں۔ لیکن جہاں تک دوسری بات ہے، میں نے اپنے محاکمے سے حضرت رحمۃ اللہ کو گویا ملحد کہا ہے، تو اس کے بارے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بلکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس قسم کے قول کا صدور بعید ہے، کیونکہ شکر میں تو ایسا ممکن ہے، کیونکہ صاحب شکر معاف ہے اور اس میں مقتدا نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھی کا کہنا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ اس پر مناظرے کرتے اور جیتتے تھے، تو مناظرے صاحب شکر نہیں کرتا، صاحب شکر تو مناظرے نہیں کرتا، وہ تو علمی باتوں میں ہوتا ہے اور دلائل کے ساتھ ہوتے ہیں جو سب سے ہو کی باتیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے میرا مطالبہ تھا کہ اس کا ثبوت چاہیے کہ ایسا واقعہ میں ہوا بھی ہے نہیں، کیونکہ محض کتاب میں آنا کافی نہیں ہوتا۔ حضرت علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں اپنے کتاب کشف الموجود میں فرماتے ہیں کہ میری کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تو بعد میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ کو ملحد کہنے کا الزام مجھے نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ ملحد ضرور ہیں، جو ان کتابوں میں ان کے نام طرف سے لکھا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہوں گے۔ اب حضرت رحمۃ اللہ نے اگر اس بات کی ہے، اس کی بات، تو اس بات کو تو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے کیونکہ عقیدے کے خلاف ہے، لیکن دو صورتوں میں غلطی لگ سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اس روایت کو روایت بالقلب قرار دیا جائے، جس کے بعد رات قائل ہیں، اور وہ روایت بالقلب میں بقول شاہ اللہ رحمۃ اللہ انسان اس قدر منہمک ہو سکتا ہے کہ اس پر روایت بالعین کا سہون گمان کرنے لگے۔
لیکن چونکہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ اس روایت بالقلب کو بھی شبہ اور مثال کہہ کر اصلی روایت نہیں مانتے، اس لیے اس کو دوسرا صحو خیال کریں گے جس میں الحاد کی بات نہیں ہوگی، البتہ خطا کی بات ضرور ہے، اس لیے مجتہد خاطی کے طور پر اس کو اجر کا بھی مستحق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس مسئلے میں تعویل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق موجود ہے کہ زندگی میں روایت باری تعالی نہیں ہو سکتا اور اس کا وعدہ آخرت میں ہے۔ تو جو بزرگ مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا روحانی پوتا ہو اور خود بھی عالم ہو تو ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ حضرت مولانا آدم بیرون رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت آدم بیرون رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں عبداللہ کوائٹی رحمۃ، تو ان کے روحانی پوتا ہے نا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم ایک پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس لیے ایمانی عقائد کے بارے میں آج کل خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے درجات بلند فرمائے اور حضرت کے فیوزات سے ہمیں مستفید فرمائے، اور لوگوں نے اگر ان سے غلط باتیں منسوب کی ان کے نقصان سے امت کو محفوظ فرمائے۔ بس میری بارے میں جو سوء ظن ہوا کہ میں نے اپنے فہم کے مطابق قرآن حدیث کی تشریح کی بنیاد پر بزرگوں کی باتوں پر تان کیا، تو اس سلسلے میں نے براہ راست استدلال کیے، انہیں حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ پر تان کیا ہے۔ میں نے تو مجدد صاحب نے کی تحقیق کے نچوڑ یعنی بیان فرمودہ عقیدہ کو پیش کیا ہے کہ میری تحقیق ہے ہی نہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور تان اس وقت ہوتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ کوائٹی رحمۃ اللہ کو اس بات کو حضرت کی طرف سے تسلیم کر کے اس پر نکیر کرتا۔ میرا تو دعویٰ ہے کہ یہ تحریف نظر آتا ہے، تو اب کس بات کی تعویل کروں؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک ملحد ہے، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں۔ ابھی چند پہلے ہی وہی ساتھی اس تحقیق پر بہت خوش ہو رہے تھے کہ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کے فتوے پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا دستخط ہے ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ تو غالباً 10 سال پہلے فوت ہو چکے تھے، حالانکہ اس کو ذکر کرنے والے بڑے بزرگ بھی ہیں۔ تو اگر یہ بھی اس قسم کی بات نکلے تو پھر ہاں جی، اس لیے میں نے فوراً اپنا عقیدہ ظاہر کیا جو کہ اس ساتھی کا بھی ہے۔ جہاں تک میں نے جو الحاد کی بات کی تو اس کی تعریف جو فیروز اللغات میں ہے، الحاد کا اردو میں لغوی معنی ہے سیدھے راستے سے بھٹک جانا۔ الحاد کو انحراف کے معنوں میں استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ عربی زبان کے لفظ لحد سے نکلا ہے، جسے قبر کی دراڑ کے لیے استعمال کیا ہے جو درمیان سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی ہٹاؤ یا انحراف کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر صحیح عقیدے کے خلاف کوئی ایسی بات ہو جس میں ارادہ اور اس کا علم شامل ہو تو اس کو الحاد کہیں گے، اور اگر صرف خلاف ہو لیکن اس کا پتن ہو کہ خلاف ہے تو اس کو شبہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، جس کو اگر دور کرنے پر وہ مان جائے تو اس سے رجوع کر لے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب مندرجہ بالا بات اگر کوئی علم اور ارادہ کے ساتھ کرے گا تو الحاد ہوگا۔ اس میں چونکہ علمی حیثیت کے ساتھ اس کا جو روحانی پہلے اس پر مجدد صاحب رحمۃ اللہ چونکہ اتھارٹی ہے، اس لیے میں نے ان کا حوالہ دیا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دور فتن ہے۔ تو یہ بات تو اس ساتھی کو مشورتاً کی گئی تھی کہ حضرت عبداللہ کوائٹی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرا قول یہ ہے کہ قول ان سے ثابت نہیں ہو پا رہا، تو اس میں کون سی بات قابل گرفت تھی؟ اس میں تو خیرخواہی تھی، تو کیا خیرخواہی نہیں کرنی چاہیے؟ اب بزرگوں نے اگر ایسا دعویٰ کیا ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت ہم تحقیق کریں گے کہ ایسا انہوں نے کہا ہے یا نہیں، اور اگر کہا ہے تو کیسے کہا ہے۔ اگر اس کی تعویل ممکن ہو تو کریں گے، ورنہ اس کو اس کے کلام کی تحریف پر معمول کریں گے۔ یہ بات ہم نے اپنی کتاب فہم التصوف میں بھی بیان کی۔ جہاں تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے تو اس وقت کوئی بات مجھ تک ایسے مستند طریقے پر نہیں پہنچی کہ اس سے صاف ظاہر ہو کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری آنکھ سے دیدار کا دعویٰ کیا ہو، اس لیے ان کے بارے میں کسی بات کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ فی الوقت مجھ پر حضرت رحمۃ اللہ کے بارے میں کسی قسم کی بات کرنے کی نہ ضرورت تھی، نہ ہے، اور نہ میں نے کی۔ میرے تحریر اوپر موجود ہے، اس میں کیا میں نے کہا ہے کہ حضرت نے الحاد کیا ہے؟ جب حضرت کی بات مجھے پہنچی نہیں تو میں اس کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ البتہ اس قول کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو بھی جان بوجھ کر کہے گا کہ اس نے اس دنیا میں ظاہر آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، وہ الحاد ہوگا، اور اس سے پیچھے میں نہیں ہو رہا۔ یہی بات مجدد الثانی احمد بھی کرتے ہیں جس کا حوالہ نیچے آ رہا ہے۔ اب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اللہ رحمۃ کی جو تحریر ہے اس ساتھی نے پیش کیے ہیں تو اس میں صرف باطنی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا بتایا گیا ہے، تو اس سے کس نے انکار کیا؟ نیند میں بھی اس طرح کا دیدار اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے، جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ کو محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا تھا، اس لیے اس کے ہونے سے انکار نہیں۔ لیکن اس کو بھی مجدد الثانی رحمۃ اللہ شبہ اور مثال کہتے ہیں۔ جہاں تک شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان ہے کہ ان کے لیے الگ دنیا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے جو الگ ان کے لیے، تو سوال یہ پیش آتا ہے کہ اس دنیا میں کیا اس جسم کے ساتھ ہوا ہے
اگر نہیں تو باطنی رویت ہوئی، اگر جسم کے ساتھ نہیں ہوا، اور اگر کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے اور کسی کے لیے ثابت نہیں، اس لیے اس کو رویت باطنی ہی کہنا پڑے گا، تو بات پھر وہی ہوگی۔ میرے معزز ساتھی نے البتہ اپنی بات کو ثابت کرنے کی جو منطق استعمال کیا وہ درج ذیل ہے۔ البتہ ایک عارف کا باطن عالم امکان سے عروج کر کے عالم آخرت میں پہنچ سکتا ہے، اس وقت اس کے باطن کو رویت باری تعالیٰ نصیب ہو جاتی ہے، ظاہری آنکھ وہ اب بھی مشاہدہ نہیں کرتی۔ البتہ بعض اوقات ایسے عارف کا ظاہر اور باطن مل جاتا ہے، بصیرت و بصارت مل جاتی ہے، تب اس کو ظاہری آنکھ سے بھی مشاہدہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں رویت باری تعالیٰ کا دعویٰ کر سکتا ہے جو برحق ہے۔ یہ ہے خلط مباحث۔ ہاں جی، مدرجہ والا جملہ اچھا جملے وہ موقف ہے جو میرا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ اس دعویٰ کے ثبوت میں انہوں نے انفاس العارفین حضرت شاہ اللہ رحمہ سے ایک حوالہ دیا، تو فرید بک سٹال لاہور والوں کے انفاس العارفین میں صفحہ نمبر 162 پر اشتباہ ثابت کیا ہے، اس لیے ظاہر آنکھ سے دیدار حضرت شاہ کے نزدیک بھی ممکن نہیں، البتہ اس کو اشتباہ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلے کہ بزرگوں کو اس مسئلے میں شبہ ہو سکتا ہے اور شبہ کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، اور مکتوبات شریفہ سے 6 مکتوبات کے اقتباسات پیش کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان حوالوں سے ان کا مدرجہ بالا موقف ثابت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ مکتوب نمبر 27 دفتر اول کا جو مکتوبات انہوں نے پیش کیا وہ یہ ہے، خود انہوں نے پیش کیا ہے۔ صوفیوں کے تربات یعنی سکر مستی کی حالت میں جو خلاف شرع باتیں سرزد ہوتی ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، ان کے حوالے سے کیا اضافہ ہوتا ہے؟ وہاں وجد و حال کو جب تک شریعت کے میزان پر نہ تول لیں، نیم جیتل یعنی آدھا پیسے کے عوض بھی نہیں لینے چاہیے، اور کشف الہام کو جب تک قرآن کتاب و سنت کی کسوٹی پر نہ پرکھ لے، نیم جو کے بدلے میں بھی قبول نہیں کرتے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چلنے سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کا جو کہ ایمان کی حقیقت ہے زیادہ یقین حاصل ہو جائے اور احکام فقہیہ کی ادا کرنے میں آسانی میسر ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصود نہیں ہے، کیونکہ رویت باری تعالیٰ کے آخرت میں ہونے کا وعدہ کیا گیا اور وہ دنیا میں ہرگز نہیں ہوگی۔ وہ مشاہدات تجلیات جن کے ساتھ صوفیہ خوش ہوتے وہ صرف ظلال سے آرام پانا اور شبہ مثال سے تسلی حاصل کرنا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ سب سے وراول ہو رہا ہے۔ عجب کاروبار ہے کہ ان مشاہدات اور تجلیات کی حقیقت پوری طرح بیان کر دیا تو اس بات کا خوف ہے کہ اس راستے کے مبتدیوں کی طلب میں فتور اور اس کے شوق میں قصور واقع ہو جائے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر علم کے باوجود کچھ بھی نہ کہا جائے تو حق باطل کے ساتھ ملا رہے گا۔ اس کا خط کشیدہ حصہ نہایت ہی قابل غور ہے، اور وہ کیا ہے؟ عجب کاروبار ہے کہ اگر ان مشاہدات و تجلیات کی حقیقت پوری طرح بیان کر دی جائے تو اس بات کا خوف ہے کہ اس راستے کے مبتدیوں کی طلب میں فتور اور ان کے شوق میں قصور واقع ہو جائے گا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر علم کے باوجود کچھ نہ کہا جائے تو حق باطل کے ساتھ ملا رہے گا۔ اور اچھا تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اس ساتھی نے رویت باری تعالیٰ کی صریح نفی کو نظر انداز کر کے مجھے اس طرح کے الفاظ وہ مشاہد و تجلیات جن سے صوفیہ خوش وہ صرف ظلال سے آرام پانا اور شبہ مثال سے تسلی پانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سے وراول کو اپنے مدرجہ والے موقف کی تائید کے لیے پیش کیا ہے، اس کو عارفین کے مشاہدے کی دلیل یا نظیر قرار دیا، حالانکہ اس کا موقف ثابت ہونے کے لیے یہاں ظاہری آنکھوں سے خاص بلند درجے والے عارفین کا ظاہری آنکھوں سے رویت کی دلیل درکار تھی۔ مجھد صاحب رحمۃ اس پورے مکتوب میں شریعت کے مقابلے میں احوال مواجد کی کموکتی کو بیان فرما رہے ہیں، مکتوب کا عنوان ہی اس پر شاید ہے۔ اپنے پیش کردہ موقف کی دلیل یہاں نہ پا کر ساتھ ایک دوسرے زاویے سے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والے فکرے میں چونکہ حضرت مجد ثانی رحمۃ نے فرمایا کہ عجب کاروبار ہے کہ اگر تجلیات مشاہدات کی پوری طرح حقیقت بیان کیا تو اس راستے کے مبتدیوں کی طلب میں فتور ان کے شوق کے قصور واقع ہو جائے گا۔ اس فکرے کے یہاں پر شاہ صاحب کو بھی مبتدیوں کی طلب میں فتور واقع ہونے کا خیال رکھنا چاہیے تھا، یعنی لوگوں کا شوق پورا نہیں رہے گا۔ اس کا جواب خود حضرت مجد الفسانی رحمۃ نے ہی اگلے فکرے میں دے دیا ہے، اور ساتھ اس بات کا بھی ڈر ہے کہ علم کے باوجود اگر کچھ نہ کہا جائے تو حق باطل کے ساتھ ملا رہے گا۔ تو اس میں حق و باطل کو علیحدہ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسی بات کو رد کیا جائے کہ رویت ہو سکتی ہے، تو اس میں چونکہ عقیدے کا معاملہ تھا تو اس کو علیحدہ کرنا ضروری تھا۔ حضرت مجد صاحب کی باتوں میں بھی یہی ہے، بس جن پر احقاق حق کا غلبہ ہوگا وہ تو اس کی حقیقت بیان کرے گا، اور یہی میں نے کیا۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ لطائف میں فرق بیان کرنے میں اگر انتشار قلبی سے بچنے کو اگر پرواہ ہے اور جمعیت قلبی کو سرایا جا رہا ہے تو عقیدے کے بیان میں استقامت کو انتشار قلبی کا دفع کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ کیا ایک ضروری امر نہیں ہے؟ میں نے نقشبندی سلسلے کے 2 طرح کے جو لطائف ہیں اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں فرق ہے، تو اس لیے طریقوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس سے انتشار قلبی پیدا ہوگا،
یہ نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو اب یہ بتائیں کہ انتشار قلبی عقیدے کے خلاف آپ بات کریں گے تو انتشار قلبی پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو عقیدے کے انتشار قلبی سے بچنا ضروری ہے یا اس انتشار قلبی سے جو ذریعے کے انتشار قلبی ہے اس سے بچنا ضروری ہے؟ کیوں عقیدے سے تو ایمان جاتا ہے، اس سے تو صرف وہ جس چیز کا ذریعہ ہے وہ اس میں ناکامی ہو سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس ذریعے کو استعمال کسی اور ذریعے سے کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر موٹر وے بند ہو جائے لاہور جانے کے لیے تو جی ٹی روڈ سے بھی انسان جا سکتا ہے۔ مطلب ضروری تو نہیں نا کہ مطلب ایک ذریعہ بند ہو تو وہ کہتے ہیں فقیر کے لیے ایک در بند تو 100 در کھلے، تو ظاہر مطلب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو کسی اور طریقے سے بھی اپنا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عقیدہ میں مسئلہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ ایک عقیدے کے بھی خلاف بات کرے تو کافر ہو جائے گا۔ تو عقیدہ عقیدہ ہے، عقیدے میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، عقیدے میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے معزز ساتھی نے خود ہی جلد صوم کے مکتوب نمبر 17 کا ذکر کیا، جس سے ہمارا ہی مسلک ثابت ہوتا ہے۔ یہ مکتوب ہے ہی عقائد کے بارے میں۔ اس میں حضرت مرشد صاحب عقیدہ نمبر 5 میں بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں رویت واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا اس دولت رویت کے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی، اور جو کہ اس دنیا میں رویت کے واقع ہونے کا قائل ہے وہ جھوٹا اور تہمت لگانے والا ہے، اور اس نے حق سمانت کہ غیر کو حق جان لیا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں دولت میسر ہو تو حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو دوسروں کے مقابلے میں اس کے زیادہ حقدار تھے، اور ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دولت سے مشرف ہوئے تو اس کا وقوع بھی اس دنیا میں نہیں ہوا بلکہ بہشت میں تشریف لے گئے، وہاں رویت سے مشرف ہوئے جو کہ عالم آخرت سے ہے۔ لہٰذا دنیا میں رویت نہیں ہوئی، بلکہ جب دنیا میں دنیا سے نکل کر آخرت کے ساتھ ملحق فرما دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ ایک الزام شاید ذرا جلدی میں لگایا گیا کہ میں بزرگوں کا محاکمہ کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو آخر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کے بارے میں محاکمہ کا میں نہ سوچ سکتا ہوں نہ سوچا ہے، اور یہ مجھ پر بہتان ہے، ورنہ کوئی ثابت کرے کہ میں نے حضرت کے بارے میں کچھ کہا ہو۔ میں اپنے سلسلے میں جو گروپ پر ایک ساتھی بات کے دوران لکھ چکا ہوں اس کو علیحدہ کاغذ پر پیش کر رہا ہوں، اس میں ڈھونڈ کر بتایا جائے کہ کہاں میں نے حضرت کا محاکمہ کیا ہے، کہاں حضرت پر فتویٰ لگایا۔ مجھے تو ابھی تک حضرت کے قول مستند طریقے سے ملے ہی نہیں کہ آپ ظاہری آنکھوں سے دیدار الہی کی دنیا میں قائل تھے۔ میں تو صرف اپنے ساتھی کو بار بار کہہ رہا تھا کہ الحاد سے بچے، اور ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں یہ کہہ نہ دے کہ میں بھی رویت الہی کا ظاہر آنکھوں سے قائل ہوں، اس میں میرے الفاظ موجود ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے ساتھی پوچھا کہ کیا آپ دنیا میں دیدار الہی کے قائل ہیں؟ اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کا طرح سوچ کر جواب دے کہ الحاد میں نہ پڑ جائیں۔ ساتھ میں ڈرا رہا ہوں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ اپنی بات کو حضرت پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ آپ نے کہا کہ آپ کا عقیدہ بھی یہی جو میرا ہے، تو ہم میں کوئی ملحد نہیں، اور نہ حضرت کو کہا گیا، تو پھر اتنا شور کیوں تھا؟ اس لیے ماشاءاللہ نہ میں بزرگوں کا مخالف نہ میرا ساتھی، بس صرف غلط فہمی تھی، دور ہو گئی۔ البتہ اس کی برکت سے جو علوم لقا ہوئے ہیں وہ میرے پاس پوری امت کی امانت تھے، سو اس مضمون میں امانتاً شامل کیے گئے۔ اس لیے نہ کسی پر چوٹ مقصود ہے نہ کسی پر تنقید، بلکہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی برکت سے علوم نصیب ہوئے ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ بس مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی بات تھی تعویل کی۔ تعویل کرنی چاہیے جہاں تعویل ضروری ہو۔ تعویل کہاں ضروری ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی ایسے کام کی بات ہو جو ضروری ہو، جس کے بغیر کام نہ ہو سکتا۔ ہاں جی، جس کے بغیر یعنی وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہو، ایسی صورت میں آپ تعویل کریں گے۔ لیکن جو ضروری ہی نہیں ہے تو چپ رہنا بہتر ہے۔ آپ کے لیے اگر ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے اگر کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہو رہا تو آرام سے گزر جاؤ۔ ادھر ایک شہر کھڑا ہے، آپ کو اگر اسی راستے سے جانا ہے تو پھر سوچو نا کہ شہر کھڑا ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں۔ لیکن اگر آپ کے پاس دوسرے راستے ہیں تو خواہ مخواہ اسی راستے سے جانا ضروری ہے۔ آپ دوسرے راستے سے گھوم کے چلے جائیں، خواہ مخواہ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہو، تو وہاں جان جانے کا خطرہ ہے یا ایمان جانے کا خطرہ ہے؟ لہٰذا ایسی جگہوں پر آدمی کو محفوظ راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اسی میں ہی آسانی ہے، اسی میں خوبی ہے، اسی میں ہی بچت ہے۔ ورنہ اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے کوئی بات زبان سے ایسے نکل جائے، بڑا ہی مشکل کام ہے، وہاں معاملہ بہت خطرناک ہے۔ لہذا
یہ عقیدہ کے معاملے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. عقیدے کا ایک حصہ بہت آسان ہے اور ایک حصہ انتہائی مشکل ہے. جو آسان حصہ ہے وہ یہ کہ اس میں کچھ عمل نہیں کرنا پڑتا. آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے تو آپ نے کتنا وزن اٹھایا؟ کتنے میل چلے؟ کیا کر دیا؟ بس آپ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے. بس اس کے لیے مطلب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس صرف آپ نے ماننا ہے. اس میں کوئی محنت نہیں ہے. اس لحاظ سے تو عقیدہ بہت آسان ہے. لیکن ناز کتنا ہے؟ ناز کتنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل میں بھی اس پہ شک کا اظہار کر دیا تو ایمان جا سکتا ہے. جیسے کہ خاتم النبیین کا عقیدہ ہے، آپ سے خاتم النبیین ہے. کسی نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، اللہ بچائے ایسے امتحان سے، اور کسی نے اس کو جانچنے کے لیے کہا کہ بھئی اگر تو نبی ہے تو ذرا اپنا معجزہ دکھاؤ. اس کے پوچھنے کے ساتھ ہی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے ایمان پر شک کر لیا. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اکثر بہت سختی کے ساتھ بچتے تھے کفر کے فتوے سے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ بہت زیادہ بچتے تھے. 99 دلائل اگر کفر کے ہوتے تھے اور ایک ہو سکتا تھا کفر سے بچنے کا تو وہ ایک والا لے لیتے تھے. تو ان کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گیا. اس طرح ایک بچی تھی، اس پہ والد نے ظلم کیا تھا، اس کی شادی کر رہے تھے کسی ایسے آدمی سے جو کہ ان کو پسند نہیں تھا. یہ ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ، یہ معاملہ چلتا ہے ہمارے ملک میں. تو اس نے مولانا یوسف لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت والد صاحب میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، اور اگر انہیں اس طرح کر لیا تو میں عیسائی ہو جاؤں گی. تو مولانا یوسف لدھیانی صاحب نے جواب ملے گا ان کا آپ کے مسائل ان کے حل میں موجود ہے. میں بدبخت تو اس طرح کہنے کے ساتھ ہی کافر عیسائی ہو گئی. میں نے صرف تجھے اس پر خبردار کرنا ہے کہ ظلم تم پر والد کر رہا ہے، اسلام تو نہیں کر رہا. تو سزا تو اسلام کو کیوں دے رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو کیوں دے رہی ہے؟ والد نے تم پر ظلم کیا ہے نا. والد شریعت کے مطابق نہیں کر رہا. شریعت تو اس کو نہیں کہہ رہے کہ تم اس پر ظلم کرو. شریعت تو تجھے پورا حق دے رہا ہے کہ تم اپنے بارے میں فیصلہ خود کرو. اب اگر اس پر عمل نہیں کر رہا تو یہ تو شریعت کا قصور نہیں، یہ تو اس کا اپنا قصور ہے. شریعت کے نزدیک وہ مجرم ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر اس نے کیا تو اس کا سزا اسلام کو کیسے دے سکتی ہے یا اپنے آپ کو کیسے دے سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا ایک رخ بہت سخت ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر لچک نہیں ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا ایک شیشہ ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب ٹوٹتا ہے تو پھر چور چور ٹوٹتا ہے. یہ نہیں ہوتا وہ جو ونڈو اسکرین ہو، ہاں جی، جب ٹوٹتا ہے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے، وہ صرف جوار کے دانے بچتے ہیں. تو عقیدہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ مضبوط تو اتنا ہے کہ ایک دفعہ کہہ لیا نا تو جب تک قیامت تک، یعنی مطلب ہے کہ موت تک اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی تو وہ جاری رہے گا. اس میں ذرہ بھر بھی تبدیل، بے شک تو گناہ کبیرہ بھی کر لے، اللہ بچائے، گناہ کبیرہ بھی کر لے پھر بھی تو کافر نہیں ہوگا. یعنی اگر نعوذ باللہ من ذالک سب کو جلا دے تو بہت بڑے مجرم تو ہوں گے لیکن کافر نہیں ہوں گے. جبکہ اگر مطلب شک کر لیا درمیان میں اس پہ تو بے شک آپ نے کسی چونٹی کو بھی نہ مارا ہو، کافر ہو گیا. تو اس کا رخ ایک رخ تو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا وہ آسان ہے، کسی کے لیے محنت ذرا پر بھی نہیں. لیکن دوسرا رخ اس کا بہت زیادہ سخت ہے. اس وجہ سے انسان کو بہت
محتاط رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر اٹھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن اتنا زیادہ ہو جائے گا اور لوگوں کے جو شکوک اور شبہات ڈالنے والے نظام اتنے زیادہ تیز ہو جائیں گے کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ ذرا تھوڑا سا مثال دیکھ لیں، کورونا سے لوگ بچتے ہیں نا کہ کہیں ہمیں کورونا نہ لگ جائے، اس کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سارا کچھ۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو متعدی مرض ہے، یہ بھی لگتا ہے، عقیدے کی جو بیماری ہے یہ متعدی مرض ہے، یہ لگ جاتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی خوشگپیوں کے موڈ میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، لطیفے کہہ رہے ہیں، اس لطیفے میں کوئی کفر یا لطیفہ کوئی کہہ دے تو جو اس پہ ہنس پڑے گا تائیدن، تو اس کے بعد مفتی صاحب کیا ہوگا؟ میں ابھی آج کل نہیں ہو رہا، کفریہ لطیفے بہت، مطلب اس پہ آتے ہیں، اس پہ واٹس ایپ پر بھی آ جاتے ہیں، فیس بک پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اب ظاہر مطلب ہے کہ یہ مرض اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جہاں خطرہ ہو وہاں انسان جائے نہ، وہاں ایکسس ہی نہ کرے، وہاں سے اپنے آپ کو بچائے، سائڈ مارے، اور مجبوراً کہیں پر گیا ہو اور وہاں پر اس قسم کے مسائل ہو تو پھر اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اور سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانا ہے، دوسروں کی فکر بعد میں، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ دوسروں کی کوشش میں، وہ حضرت تانوی سے فرماتے دوسروں کی جوتوں کی حفاظت میں اپنی گٹھڑی کو گم نہ کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ خود ہی درمیان میں بڑھک جاتے ہیں۔ نہیں، مطلب اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ ہمارے جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقائد ہیں، جو مکتوبات شریف میں، ان کو بار بار پڑھیں، بشتی زیور میں موجود ہے، اس کو بار بار پڑھیں، اور ذرا بر بھی اس میں کوئی مطلب انحراف کا نہ سوچے، ذرا بر بھی۔ اس مسئلے میں انسان بہت ریجڈ ہو، نہ بھائی کی پرواہ کرے، نہ باپ کی پرواہ کرے، نہ ماں کی پرواہ کرے، نہ دوست کی پرواہ کرے، کسی کی پرواہ نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو نہیں بچا سکے گا، کوئی بھی آپ کو نہیں بچا سکے گا، صرف اللہ پاک کا ہی ساتھ ہے ہمارا معاملہ۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ محفوظ رہنا پڑے گا۔ تو ہم نے پہلے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد سے ابتدا کیے، تعلیمات میں سب سے پہلے ہم نے عقائد سے ابتدا کیے، کیونکہ یہ معاملہ ذرا بہت سیریس تھا، اور حضرت بھی اس مسئلے میں بہت وہ تھے، محتاط تھے۔ دیکھیں نا، نصف جو کام ہے تصوف کا جو فرما رہے ہیں کہ معتقدات شریعہ پر یقین ہو اور جو اوامر و نواہی اس پر عمل آسان ہو، تو دو باتیں بتائیے نا، 50% کام تو عقیدے کا بیان کیا ہے، وہ تو عقیدوں کا بیان ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر استقامت، عقیدے پہ استقامت کی ضرورت ہے، اور اعمال کے اندر ہمت کی ضرورت ہے۔
عقیدے میں استقامت کی ضرورت ہے، مطلب جو آپ نے کہہ دیا اس پر سٹینڈ لینا ہے، جمے رہنا ہے، اور عمل کے لیے ہمت کرنی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہیں جا رہا ہوں اور میرا وہاں پہنچنا ضروری ہے، تو بے شک میں کتنے کمزور ہوں، میں رینگتے ہوئے جاؤں گا لیکن کوشش کروں گا کہ میں پہنچ جاؤں وہاں پر، یا گاڑی کا بندوبست کروں گا یا کچھ اور کروں گا، لیکن بہرحال یہ کہ وہاں پر میں کسی بھی اسٹیج اس پر کنڈیشن میں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمت کی بات ہوتی ہے وہاں پر۔ لیکن جہاں تک اس کی بات ہے یعنی عقیدے کی، وہ ڈائریکشن ہے، وہ ڈائریکشن اگر آپ نے چینج کر لیا تو آپ بے شک کتنی ہمت کر لو تو کہاں پہنچو گے؟ وہاں تو نہیں پہنچو گے جہاں پہنچنا ہے نا، وہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے عقیدے پہ استقامت کی ضرورت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو یہ مطلب اس میں استقامت کی ضرورت ہے، اور جو اعمال ہے اس کے اندر ہمت کی ضرورت ہے۔ بے ہمتی کے ساتھ جو ہے نا مطلب انسان کام نہیں کر سکتا۔ بے ہمتی انسان کو بالکل ضائع کر دیتی ہے۔ آج کل یہ بے ہمتی اتنی زیادہ عام ہے، اتنی عام ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ ہر شخص اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میرا کام کوئی اور کرے، مطلب میں خود کچھ بھی نہ کروں، بس صرف خود بخود میری نمازی بھی ہوتی رہیں۔ اب اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو پیر کو کہیں گے جی مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، یہ کوئی بات ہے؟ مجھے بتاؤ، ڈاکٹر سے کہہ دو کہ مجھ سے دوائی نہیں کہی جا رہی، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میرے پاس کا علاج ہی نہیں، میں کیا کروں؟ دوائی تو آپ کہیں گے، اگر انجیکشن لگائیں اس کے لیے تیار ہوگے، بھائی دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہوگے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تو یہ بات ہے کہ ایک تو یہ کہ خود بخود وہ ہو جائے سارے کچھ، اس کے لیے باقاعدہ ذہن بنے ہوئے ہیں۔ پیروں کے پاس اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے کام خود بخود ہونے لگے۔ یہ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خناس کو جو دماغ سے نکالے نا، اللہ تعالیٰ حضرت کو اجر دے، بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت کچھ اپنے سینے سے عطا فرما دے، اور میرے سینے پہ تو بلغم ہے۔ سارے مقصد کیا تھا؟ سمجھانا تھا کہ بھئی سینے سے آپ کچھ نہیں لے سکتے، اب تو خود عمل کرنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی۔ توجہ کی غلط انٹرپریٹیشن نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ضائع کر دیا، توجہ کی غلط انٹرپریٹیشن نے۔ توجہ کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تم کچھ بھی کام نہ کرو، شیخ ہی تمہارا کام کرے گا۔ شریعت پر خود عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہاں شیخ آپ کو طریقہ بتائے گا، آپ کو طریقہ بتائے گا، طریقہ آسانی کا بتائے گا۔ اگر مشکل ہوگا تو مشکل آپ کا دور کرے گا، اور صحیح طریقہ بتائے گا کہ اس طریقے سے کرو گے تو آسان ہو جائے گی۔ تو یہ والی بات تو صحیح ہے، لیکن آپ کو کرنا خود ہی پڑے گا۔ مثلا کوئی ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے، اور جو ڈرائیونگ سکھانے والا ہے وہ اس کے آپ خود سٹیئرنگ پر بیٹھ جائے، اس کے لیے گاڑی چلائے تو وہ سیکھ جائے گا، اس کو چلانا تو خود ہی ہوگا نا۔ وہ صرف آپ کو ڈائریکشن دے گا کہ یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ ممکن ہے کسی وقت آپ کے ہاتھ کو پکڑ لے، مطلب اس طرح کر لے وہ سکھانے کے لیے، تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل طور پہ تو ایسے نہیں کر سکتا۔ مستقل طور پہ ایسا کرے گا تو تم ڈرائیونگ کیا سیکھو گے؟ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا طریقہ کار سکھانے کا ہوتا ہے ضرور، لیکن کرنا تو پڑے گا، کرنا تو پڑے گا۔ ہاں جی، وہ حضرت مجوب صاحب رحمۃ اللہ جو حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی صاحب کے شارح تھے، تو انہوں نے اپنے ایک شعر میں ذرا کو ایک مرزوبان انداز میں اس کو بیان کیا، فرمایا کہاں سمندر کے سیر کا شوق ہے، کہا کرو، کہا طوفان کا ڈر ہے، کہا طوفان تو ہوگا۔ کہا اونٹ کی سواری کا شوق ہے، کہا کرو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا۔
ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کو سلوک پہ جانا ہے تو اس میں مجاہدات تو آئیں گے، ریاضت تو آئیں گی، مشقتیں تو آئیں گی. یہ تو نہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ خود بخود سارا کچھ ہو جائے گا، یہ تو کرنا پڑے گا. تو حضرت نے اس کو اس طرح انداز میں، تو میں نے ذرا تھوڑا سا اس کو مزید بڑھانے کے لیے کہا ہے کہ کہا پڑھنے کا شوق ہے، کہا پڑھو، کہا امتحان کا ڈر ہے، امتحان تو ہوگا. مطلب ظاہر اس میں یہ چیز تو ہوگی، یہ چیز تو ساتھ چلتی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.